السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زاڈ ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق. آئین پاکستان 27ویں ترمیم کی جانب گامزن ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں یہ ترمیم ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتی ہے. کیا ایسا واقعی ہے؟ اس کی انسائٹس ہیں. کچھ ماہرین اس کو بینیفیشل کہہ رہے ہیں، کچھ کرٹکس بھی ہیں جو اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے. اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی و تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ اللہ کا شکر. چلیں جی، اب 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم کا وقت ہوا چاہتا ہے. بالکل بالکل. اچھا ویسے ثنا، وقت تو بہت پہلے سے ہو گیا تھا، بس ٹائم ابھی پہنچا ہے. مطلب طے تو پہلے سے تھا کہ یہ ہونی ہے. ہاں اس کی بازگشت تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ حکومتی لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی 26ویں کر لی ہم نے، اب نہیں ہوگی. لیکن جھوٹ اور بکواس تھا. 27ویں تب سے پتا تھا کہ آنی ہے، لیکن وہ خیر 10-8 مہینے اس کے لیے انتظار کیا گیا اور اب کافی مطلب 2-3 مہینوں سے ماحول بن رہا تھا. لیکن ان اینی کیس یہ دسمبر سے پہلے ہو جائے گی. اچھا، اس کو بہت سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی نظام میں گیم چینجر ہوگی. NFC کے معاملے میں تو بہت سے لوگ اس کو اچھا قرار دے رہے ہیں کہ پہلے وفاق مقروض ہو جاتا تھا صوبوں کو پیسہ دینے پہ، اور مطلب ان کی عیاشیاں وغیرہ اس سے ختم ہو جائیں گی. 243 کا جو آرٹیکل ہے اس پہ تھوڑی سی کرٹیسزم ہو رہا ہے. اور لیکن سب سے پہلے میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کا اس پہ مکمل اتفاق ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بھی ہے. لیکن محسن نقوی نے میرے خیال سے یہ جاب کر لی ہے پہلے. نہیں دیکھیں، اس میں ہوم ورک تو پہلے کیا گیا. ہم سمجھ رہے تھے کتنی، آپ کو یاد ہوگا اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے جب محسن نقوی صاحب گئے تھے، جب پنجاب اور سندھ کے درمیان لفظی جنگ ہو رہی تھی، اور میں نے آپ سے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ صرف ان سے ملنے کے لیے زرداری صاحب سے کراچی میں صرف 2 صوبوں کی بات نہیں کرنے گئے، بلکہ یہ ان سے امینڈمنٹ کی بات بھی کرنے گئے. یہ اس وقت سے کام ہو رہا تھا اور اس کی ایک ریزن تھی. پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی نا، تو جو میجر چینج آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کتنا اسمارٹلی اور کتنے کم ٹائم میں اس کا ریئیکشن دیا. وہ ریئیکشن ٹائم کو مزید منیمم کرنے کے لیے ہماری افواج کی یہ خواہش تھی کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے. اور دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ شہباز شریف صاحب جیسا پرائم منسٹر ہو جو کہ افواج کو فری ہینڈ دے، ان کے ڈیسیجن کو اون کرے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو. اور ہر مرتبہ افواج میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ امپلیمنٹ ٹھیک ہو سکیں. تو یہ ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ تھا جس کا نتیجے میں ہم نے بھارت کو بڑے اچھے طریقے سے شکست دی تھی. لیکن اس کو آئی تھنک بڑا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک کانکریٹ شیپ میں لانے کے لیے ایک امینڈمنٹ کی ضرورت تھی کہ تینوں افواج جو ہیں کنسنسس میں. اس میں اب یہ ایک چیز جس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، درست ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بری فوج جو ہے وہ الگ ڈائریکشن میں کام کر رہی ہوتی ہے، بحری الگ میں کام کر رہی ہوتی ہے، فضائیہ بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن ان کا ایک پورا ایسا نیکسس بننا بڑا ضروری ہے جس میں یہ ایک پیج پر ہوں، آپس میں ویل کنیکٹڈ ہوں، ان کی جو انٹیلیجنس ہو آپس میں ویل کنیکٹڈ ہو، اور پھر یہ جہاں پر بھی اٹیک کریں ان کا آپس میں ایک کمیونیکیشن سینٹر ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو ترمیم ہے 27ویں ترمیم، اس میں اصل مسئلہ یہ والی کلاز نہیں ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ ڈیبیٹ زیادہ تر جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ کر رہے ہیں کہ جی 243 اصل وجہ ہے. میرا خیال ہے کہ صرف یہی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ تو آپ کو ماضی میں بھی یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تھی تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کیونکہ سب کو یہ اس چیز کا اندازہ تھا کہ کوئی بھی آرمی چیف آتا ہے تو سم ٹائمز اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، سم ٹائم وہ ایکسٹینشن لے لیتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ اس کو ایک بڑے کسی ہمارے سینئر پولیٹیشین نے کہا کہ بھائی دیکھیں ویسے بھی ایکسٹینشن ملی جاتی ہے، تو اگر آپ اس کو قانون بنا دیں گے تو وہ ایک اچھے طریقے سے ایک چیز ہو جائے گی. اس جو امینڈمنٹ ہے 27ویں ترمیم، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آئینی کورٹس بنائی گئی ہیں ان آئینی کورٹس کو جسٹیفائی کرنا ہے. ان آئینی کورٹس کو جسٹیفائی آپ نے پہلے 26ویں میں کیا، لیکن اس میں کچھ لوپ ہولز رہ گئے، اس میں کچھ غلطیاں ہوئیں. پھر یہ کہ ان کی یہ تفویض ان کے حوالے سے نہیں کیا گیا کہ آیا جو ایکچوئل کورٹس ہیں وہ اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے اور آئینی کورٹس کی اسٹینڈنگ کیا ہے. وہ جو ریڈ مارکس ہیں، وہ جو اس کی ڈومین ہے وہ زیادہ اسپیسیفائی نہیں کی گئی، بلکہ اس کو بہت ہی ویگ چھوڑا گیا ہے. اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کیونکہ جب امینڈمنٹ آئی اور جب کیسز وہاں پر گئے تب بہت سے مسائل اٹھے، بہت سے وکلا نے اس کے اوپر کویسچنز ریز کیے. تو اس لیے آئی تھنک جو 27ویں ترمیم ہے 26ویں کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس کو سنبھالا دینے کے لیے ایک 27ویں ترمیم کی ضرورت آپ کو پڑے گی، اور اس میں کانسٹیٹیوشنلی آپ کورٹس کے حوالے سے امپورٹنٹ فیصلے جو ہے وہ کریں گے تاکہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ جسٹیفائی ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سنا ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ NFC
NFC کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ پہلے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کو انٹروڈیوس تو کروا دیا گیا لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے تھیں, متنازع ہیں. تو اب جو ہے وہ 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی, کہا یہ جا رہا ہے ترمیم نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دینا ہے 27ویں نے. تو اب جو ہے جو وفاق کے پاس یہ چیز آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہم یہ وہ کر سکتے ہیں کہ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی اسموتھ ہوگی, یا کوئی انتظامی یونٹس بنانے کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ چیز بھی فیوچر میں ہوگی, یا اس کے لیے رستہ بھی مشکل ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جب بات ہو رہی تھی تو سب سے پہلے یہ چیز کلیریفائی ہو گئی تھی کہ آئینی عدالتوں کے ساتھ جن دو چیزوں کو چھیڑا جائے گا وہ 28ویں ترمیم ہے اور اس کے اندر NFC اور بلدیاتی سسٹم ہے. بلدیاتی سسٹم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے بجائے MQM کا بڑا ایک ووکل سٹانس تھا, اور وہ بار بار یہ کہتے رہے تھے کہ ہم اتحاد میں تب جائیں گے جب آپ بلدیاتی سسٹم کو اسٹیبلش کریں گے اور اس کو مضبوط کریں گے, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ اس اتحاد میں شامل ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی انہوں نے یہ کہا. اب آتے ہیں NFC کے اوپر. NFC کے اوپر ہر صوبے کا ایک الگ مسئلہ ہے. NFC کے اوپر KP کی شکایات کچھ اور تھیں, اس میں جب فاٹا کی ایجنسیز کو مرج کیا گیا تو ان کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. پنجاب کی NFC کے حوالے سے کچھ اور نیریٹو ہے اور سندھ کا ہمیشہ سے بالکل مختلف رہا ہے. یعنی الگ الگ صوبے الگ الگ ڈائریکشن میں بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو بیسکلی ایجوکیشن اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہبود آبادی وغیرہ کے جو سیکٹرز ہیں وہ وفاق کو جائیں گے. بنیادی مقصد کیا ہے ان سیکٹرز کو لینے کا؟ دیکھیں اگر ہمیں یاد ہو 18ویں ترمیم سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحت بھی وفاق کے پاس تھی, ایجوکیشن بھی وفاق کے پاس تھی, بہبود آبادی بھی وفاق کے پاس تھی, لیکن ایگزیکیوشن اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو سکی. میں اس کی وکالت نہیں کروں گی کہ 18ویں ترمیم بہت اچھی ہے, لیکن 18ویں کے بعد بھی صوبوں نے اس لیول تک کا پرفارم نہیں کیا کہ آپ یہ کہتے کہ اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی. صوبوں نے کیا کیا, ایجوکیشن کے نام کے اوپر فنڈز لیے, لیکن آپ بلوچستان میں چلے جائیں آج بھی وہاں پر اسکول نہیں کھلے ہوئے اور کاغذوں میں. آپ سندھ میں چلے جائیں آج بھی وہاں پر گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے پنجاب میں بڑے پیمانے پر اسکولز کھولے گئے, لیکن پنجاب میں بہت بڑا کام کا جو حصہ ہے وہ شہباز شریف صاحب نے خود لک آفٹر کیا, اس لیے میں پنجاب کے ساتھ زیادہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن اس میں اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ صوبوں نے اس لیول تک کا ڈیلیور نہیں کیا, جس کی وجہ سے وفاق جو ہے اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ چیزیں تو میں واپس لے سکتا ہوں. اچھا دوسرا ایک اہم مسئلہ, وفاق کے پاس کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس وقت فنڈز موجود نہیں ہیں, اور وفاق اپنے روزمرہ کے جو امور ہے وہ قرض لے کر چلا رہا ہے. تو اس لیے وفاق کے پاس کچھ فنڈنگ ہونی چاہیے. وہ اس فنڈنگ کو کہاں استعمال کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, وہ ان کے اس پر ہے, لیکن ان کے پاس خزانے میں کوئی پیسے نہیں ہے, اور ان کو روزمرہ کے امور کے لیے اب مختلف قرضے جو ہیں ان کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے وفاق چاہتا ہے کہ وہ محکمے جو بالکل کیا کہنا چاہیے برائے نام کام کر رہے ہیں, یا وہ وزارتیں جو برائے نام موجود ہیں, ان ایٹ لیسٹ سیکٹرز کو جو ہے وہ واپس لے لینا چاہیے. بلدیاتی سسٹم اس میں اس لیے میں اس کو ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ بلدیاتی سسٹم شروع سے MQM امپاور کرنا چاہتی تھی. پیپلز پارٹی کا اس میں الگ سٹانس تھا. یہ سب پہلے بلدیاتی سسٹم کے لیے بڑے زیادہ ووکل تھے, لیکن جب یہ اقتدار میں آتے ہیں, کسی اور کو بھی چھوڑے, پاکستان تحریک انصاف بڑی ووکل تھی, لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو نہ آپ انتخابات کرواتے ہیں بلدیاتی, اور نہ ہی اب بلدیاتی نمائندوں کو کوئی فنڈز دیتے ہیں. فنڈز ہمیشہ MPs اور MNAs کے پاس جاتے ہیں, یا پھر آپ کے جو وزراء ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جیت کر آنا ہے اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں, تو فنڈ اسی کو جانا چاہیے. وہ جو بلدیاتی ورکر ہے جو آپ کا گٹر سے لے کے گلی صاف کروائے گا, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن MQM نے بظاہر اپنا ایک کیا کہنا چاہیے کہ کارڈ پے کرنے کی کوشش کی, کیونکہ MQM بڑے عرصے سے حکومت کی اتحادی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ان سے صرف ایک ہی بات سنی جاتی ہے, وہ یہ کہ ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا, ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی, ہم سے کچھ کہا نہیں جا رہا, یا ہمیں کچھ دیا نہیں جا رہا. تو اگر یہ سب شکایات آپ کی ہیں تو پھر آپ کو اقتدار میں یا اپوزیشن کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کو حکومت کی بینچز پر نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک بہت ساری چیزوں کو لیا جا رہا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ کی بینچز پر ان کے ساتھ ہیں ان کے تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ NFC کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سینٹیمنٹل ہے, اور وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے ہاتھ میں جو پچھلے کچھ سالوں سے پیسہ آ رہا ہے, کیونکہ سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی کا تھا. NFC کا جو پوری ڈائنامکس ہی چینج کی گئی, NFC ایوارڈ کی اور یہ سارے مسائل, وہ بیسکلی پیپلز پارٹی اس میں سب سے آگے تھی. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ سندھ سے کے ہاتھ سے چلا جائے, کیونکہ سندھ کی عرصے سے یہ شکایت رہی ہے کہ جو سارا پیسہ ہے, مطلب جو لگنے والا پیسہ ہوتا ہے, وہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پنجاب کے پاس چلا جاتا ہے, سندھ کے پاس نہیں آتا.
تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بڑا ایک اپنا رفٹ ضرور پیدا کرے گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں گے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں وہ رفٹ ضرور پیدا کی جائے گی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو آن بورڈ ہے، لیکن شاید دوسری اتحادی جماعتوں کو ابھی آن بورڈ لینا ضروری ہوگا. نہیں میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون بھی صرف مل جائیں تو ان کو اور کسی کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں اس وقت کسی بھی امینڈمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. ان کو مشکل ہے اس وقت صرف سینٹ میں، اور سینٹ میں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے JUIF اور اس قسم کی جماعتوں کی مدد چاہیے. ادروائز پارلیمنٹ میں تو ان کو کسی جماعت کی اور ضرورت نہیں ہے. اگر یہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں تو یہ امینڈمنٹ پاس کروا سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ضرور اس میں رول اس لیے ادا کرنا چاہے گی کیونکہ ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اپنا پورا گین حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اس میں اس کو نیگیٹیولی نہیں پازیٹیولی اس لیے کہوں گی کیونکہ پچھلی بار بھی بہت سے ایسے جو چیزیں تھیں جو اس میں کچھ فلاز تھے وہ پیپلز پارٹی نے لاسٹ مومنٹ کے اوپر کریکٹ کروائے تھے. تو اس لیے اس مرتبہ بھی 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی کچھ چیزوں کو ضرور جو ہے وہ امینڈ کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ اپنے ووٹر کے سامنے بھی کھڑی ہو سکے. اچھا خاص کر اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے ایجوکیشن اور جو یہ پاپولیشن پلاننگ والا سین ہے، معاملہ ہے، یہ فیڈرل کے پاس جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس پر یہ چیز نہ ہونے دے. آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاید یہ ان کے لیے مائنر چیز ہو، لیکن اس میں ایک بڑا حصہ حاصل کرنے کی وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ NFC میں شاید کچھ حصہ اپنے پاس کر سکتے ہیں یا کچھ ایسی ترتیب دے سکتے ہیں جس میں مطلب یہ میری رائے ہے کہ NFC کا کچھ حصہ جو ہے وہ وفاق کے پاس چلا جائے اور کچھ حصہ صوبوں کو ہی تقسیم ہو. جیسے اس کی کوئی سرٹن ریشو ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اگر 100% ایک صوبے کا فنڈ ہے تو اس میں سے کتنا وفاق کے پاس ہولڈ ہو سکتا ہے اور کتنا. لیکن آئی تھنک بہت زیادہ چینجز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے گی ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ کی کچھ چیزیں پوچھیں تو وہ اس میں سر فہرست جن چیزوں کا نام لیتے ہیں وہ 18 امینڈمنٹ ہے، تو بالکل اس کا قتل عام تو برداشت نہیں کریں گے. اچھا ثنا اب آ جاتے ہیں کچھ سیاسی باتوں پہ. سیاسی خبریں جو ہیں وہ وہی چل رہی ہیں. ایک دفعہ ہم نے دیکھا پھر کچھ پچھلی خبریں ہیں کہ PTI کے وہ لوگ جو اس وقت PTI کو چھوڑ گئے تھے اب دوبارہ ریسرفیس ہو رہے ہیں، جس میں چھوڑ کے تو وہ کبھی بھی نہیں گئے تھے. کبھی بھی نہیں گئے تھے. عمران اسماعیل صاحب نہیں، انہوں نے بھی کچھ بیان دیا ہوا تھا کہ میں کمزور انسان ہوں، جیل کی سختیاں وختیاں نہیں برداشت کرا، لیکن بہرحال وہ ہیں فواد چودھری صاحب ہیں. اور اچھا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان ریلیز اور جو قیدی تحریک انصاف کے اندر ہیں ان کو ریلیز کرانے کی کوئی تحریک شروع کرنے لگے، یعنی مفاہم حد نو تصادم سے ہٹ کے. اچھا ان لوگوں کو خود PTI کی ہی تنقید کا سامنا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کوئی کانکریٹ چیز ہے یا صرف باتیں ہی ہیں یا واقعی کوئی اس طرح کی تحریک آنے جا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں اس کو میں نا تحریک کا نام نہیں دوں گی. اصل میں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ یہ بڑا واضح ہو گیا یا نوشتہ دیوار ہے کہ خان صاحب کے خلاف عنقریب جو ہیں وہ فیصلے آنے والے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی طرف سے بات چیت بھی نہیں ہو رہی ہے، حکومت بھی ہاف ہارٹیڈلی کوشش کر رہی ہے. تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو چاہے پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اچھا اب PTI کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی PTI سے باہر چلے جانے والے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں. میں حوالہ دے رہی ہوں فواد چودھری صاحب کے ساتھ، عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ، مطلب وہ فنگر ٹپس پہ ان کے نام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ابھی بھی ان سے رابطے میں، اور وہ ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سمجھائے آ کے PTI کی قیادت کو. اور معذرت کے ساتھ میں یہ چیز آج کھل کر کہنا چاہوں گی کہ PTI کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ان کی جو وکلا کی قیادت ہے اس سے شدید نالا نظر آتی ہے. مطلب وہ اگر ایک الگ ڈائریکشن میں ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں تو وکلا جو ہے وہ ایک الگ ڈائریکشن میں کر رہے ہیں. اور اسپیسیفکلی 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، جو ایک ریلی لائی گئی تھی، اس میں جس طریقے سے وکلا نہ ہونے کے برابر تھے، وہ وکلا جو کہ عہدوں پر موجود ہیں، اس کا جو گرج ہے وہ PTI کی سیاسی لیڈرشپ کو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ ڈنڈے کھانے کے لیے ہم ہیں اور فیصلے کرنے کے لیے جو وکلا کی مطلب کمیونٹی ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے. یہ ایک ان کا ایک انٹرنل مسئلہ ہے. تو طے یہ پایا کہ وہ سیاسی لوگ جو کہ پارٹی سے باہر ہیں وہ ایز اے نیوٹرل یا انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر کچھ انیشیٹ کریں. اگر وہ کسی پازیٹیو سمت میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھلا ہوگا. اس میں انہوں نے ماضی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، انہوں نے کچھ دنوں پہلے اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات کی، کچھ اور لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن جو وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ اعجاز چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کر رہے ہیں. حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نے اس میٹنگ کو بڑا ڈس اون کیا کہ اس میں ہماری طرف سے کوئی بات انیشیٹ نہیں ہوئی. لیکن ان تمام لوگوں سے جن سے میری پرسنلی بات ہوئی، چاہے فواد چودھری صاحب ہوں یا عمران اسماعیل صاحب ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں شخصیات نے یہ کہا کہ بات چیت کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور بات چیت کرنی بڑی ضروری ہے اگر PTI کو اس
اس سچویشن سے نکلنا ہے. یہ لوگ یا یہ گروپ جو ہے لوگوں کا یہ اپنے طور پر ایفرٹ کرے گا, اور جہاں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا محسوس ہوا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو انوائٹ کیا جائے گا, کیونکہ جو لیگل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں لوگ ان کو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اپنے اسٹیکس ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ 1.5 ارب روپے تو لے ہی چکے ہیں اب تک کے وہ ہونے میں, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں. ہاں, تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور کرنا چاہیں گے, اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک حکومت کے ساتھ بھی ویل کنیکٹڈ ہیں, جیسے فواد چودھری صاحب ہیں یا اس قسم کے اور لوگ, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ویل کنیکٹڈ ہیں, اور یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو مزاحمت کی سیاست ہے یہ ہر وقت نہیں چل سکتی, اس کا ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا, میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا اور میں آڈینس کے سامنے بھی یہ سوال رکھتی ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ جب یہ کسی حتمی مرحلے میں پہنچیں گے اس وقت خان صاحب کیا بات کرتے ہیں, کیا بات, یعنی اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, جیسے بنی گالہ میں شفٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی خان صاحب کو, یا کسی الگ راولپنڈی کی جیل میں شفٹ کرنے کی آپشنز فلوٹ ہوتے رہتے تھے, اور ان آپشنز کے اوپر وائب بھی جو ہے وہ لی جاتی تھی لوگوں کی بھی اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی بھی. لیکن اصل چیز یہ تھی کہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہو پا رہی تھی, اس کی وجہ یہ کہ ان کو رسپانس صرف دیکھنا ہوتا تھا. تو اگر کچھ حتمی طے ہوتی ہے تو پھر خان صاحب کا ریئیکشن کیا ہوگا, یہ بیسکلی سچویشن کے بارے میں طے کرے گا کہ آیا ان کی تمام جو محنت ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے گی یا پھر رائے گا جائے گی. اچھا, اسی حوالے سے ثنا میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر 60-65 دنوں بعد جو ہے سہیل آفریدی کو جو ہے وہ مارچ کرنا پڑے گا اسلام آباد کی جانب, جبکہ اس کے خلاف جو ہے وہ پھر حکومت طاقت کا بھرپور جو ہے وہ استعمال کرے گی, اور یہ آپشن ان کے پاس نہیں رہتا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خان صاحب زیادہ پسند بھی یہی چیز کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اگریسو قسم کا, ایک مزاحمت قسم کی وہ چیز شو کی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہوگی یا واقعی سہیل آفریدی کو آنا پڑے گا اسلام آباد؟ اچھا, اب دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ سے غالباً فواد چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان قومی اسمبلیوں سے بھی ریزائن کر جائیں, اور گورنر راج کی بھی بات کی انہوں نے. دیکھیں اب اس سے نا 2 باتیں سامنے آ گئیں, انہوں نے 2 خبریں آپ کو انڈائریکٹلی دے دیں. ایک تو انہوں نے یہ خبر دے دی کہ 26 نومبر کے بجائے سہیل آفریدی صاحب کو ڈیڈ لائن جو دی جائے گی وہ دسمبر کے اینڈ تک کی دی جائے گی. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو دسمبر کے اینڈ تک کر لیں, نئے سال یعنی 2026 میں آپ سے کچھ توقع نہیں ہے, جو کرنا ہے اسی سال کرنا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب کوئی بھی ڈیسیجن دے سکتے ہیں اس سال کے اینڈ تک, اسمبلیوں سے جانے کا بھی دے سکتے ہیں, احتجاجی تحریک شروع کرنے کا بھی دے سکتے ہیں, تو جو کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے کرنا ہے, اور اس کے لیے ٹائم بہت کم ہے. اس لیے جو پارٹی سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اسپیشلی, میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ ٹاسک دیا گیا, لیکن ان کو انڈائریکٹلی یہ کہا گیا کہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملہ سنبھلے, کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہم سے بھی جڑے ہیں اور وہاں بھی جڑے ہیں, ٹھیک, چاہے وہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. تو آئی تھنک یہ 2 چیزیں بڑے اچھے طریقے سے اسپیسیفائی کر دی ہیں فواد چودھری صاحب نے کہ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اور اتنے ٹائم میں ہی ہم نے کچھ کرنا ہے. تو اگر ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوتا ہے تو پھر خان صاحب پرابیبلی اسی ڈیسیجن کی طرف جائیں گے کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی اتنا مشکل ڈیسیجن نہیں ہوگا. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.